تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا برادر محترم پروفیسر حکیم، واقعی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا نا۔ امین حیدر بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم کیا تھا آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، آج اس پروگرام کے لیے، تو جب یہ حکم فرما رہے تھے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ان کے حکم پہ یہ حکمت پہ نام ہے اور یہ ایسے ہوگا جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ تو بڑی فرحت ہے، بڑی خوشی ہے کہ آج کشتی نوح لبالب بھری ہوئی ہے، اور اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک کشتی کا مسافر ہی منزل آشنا ہوتا ہے۔ آپ رجب میں ہی 2 کشتیوں کے مسافر نہیں ہیں۔ رجب میں 2 کشتیوں کے مسافر نہ بنیں۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، کہا یہ شہر اللہ ہے، کیونکہ یکم رجب حضرت امام باقر علیہ السلام جلوہ گر ہوا، 13 رجب کو مولا ہے، 22 رجب کی نسبت حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور کل کا دن شہادت ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو میں گزارش کروں گا کم از کم سادات کے بچوں کو تو 12 ائمہ کے نام ترتیب سے یاد ہونے چاہیے، کوئی حد نہیں ہے۔ بخاری نقوی بھی ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے زمانے سے ہم بخاری پہ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو نقوی کہہ نہیں پاتے، کیونکہ یہاں سے اٹھایا جائے گا اور وہاں رکھ دیا جائے گا اور ہم فارغ ہو جائیں گے۔ نہ نسلوں کی کوئی قربانی دیکھتا ہے، نہ شب و روز دیکھتا ہے۔ یار آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں ہم تو کبھی بولے نہیں ہیں، ابھی بھی قبلہ بار بار کہہ رہے تھے ہم نے جھگڑنا نہیں، ہم نے لڑنا نہیں، تو نہیں جھگڑنا نا۔ یہاں تو کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں جو رب کو نہیں مانتے، لاکھوں لوگ جس کا 1.25 لاکھ آپ نے تذکرہ کیا، ان کے علاوہ لاکھوں لوگ تھے میرے آقا کے اپنے زمانے میں سامنے، جن کی بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو جو اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، علی کو نہ مانے، تو کوئی حج والی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ارشاد فرمایا اگر ہم بھی چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، ہر نفس کو ہدایت دینا مقصود نہیں، یہ امتحان کا ہے، اور ولایت علی کا سوال آیا ہے، جو جواب درست دے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ دنیاوی امتحانات تو بہت سارے دیتے ہیں، اور وہاں انویجیلیٹر اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ نقل نہ کریں۔ یار ولایت علی کا تو سوال وہ ہے، امتحان وہ ہے جہاں یہ انویجیلیٹر خود آپ کو نقل لگوا رہے ہیں کہ دیکھو اس سوال کا جواب دے لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ولایت علی، مولا علی کی ذات، آپ کی محبت، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، ان سے وابستہ ہو جاؤ تو بروز محشر مصطفیٰ تمہیں اپنی شفاعت عطا فرمائے۔ ورنہ تو 2 × 2 = 4 ہوتا تو ساری دنیا مان لیتی، تو ایسے تو نہیں تھا نا کہ امتحان ہے، اسی لیے تو آئے ہو، تو ابھی امتحان میں ہو۔ اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا ہم بھی ابھی امتحان میں ہیں، ہم بھی نتیجے اناؤنس نہ کریں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور وہ ناکام ہو گئے۔ جب مولا آپ کے ایمان کی سند پہ دستخط کریں گے پھر میرا رب کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ شاہ جی اس کے بعد کھانا بھی ہے، تو میں نے فوراً نکلنا ہے، تو میں نے کھانا وزیر آباد میں جا کھانا ہے، تو میں نے کہا اکیلے بات کروں گا تو نہیں مانیں گے، صاحب کے سامنے کا دیتا ہوں تو مان جائیں گے۔ اب اس ساری گفتگو کا جو حاصل ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ہم کیوں رسول اکرم کی ہر فضیلت پہ اپنے سر جھکاتے ہیں؟ یہاں تو لوگ میلاد مصطفیٰ نہیں مانتے، ہم لگے میلاد مرتضیٰ منوائے۔ اور میلاد نہ ماننا پتہ کس کا کام ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ قصص میں، جس نے کہا تھا میں نے موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا،
تو نبی کے میلاد سے روکنا یہ رحمان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے، میلاد سے روکنا۔ اور وہ بھی بے نیاز ہے، اس نے کہا تم میلاد ہونے نہیں دیتا، میں تیرے گھر میں میلاد کروں۔ تو یہ گھر میں میلاد ہوگا۔ ولایت کا تذکرہ ہوا، مولا کی ولادت کا تذکرہ ہوا، مولا کی سخاوت کا تذکرہ ہوا، مولا کی شجاعت کا تذکرہ ہے جو مولا۔ کیوں ناراض ہوتے ہو مسکینوں سے، بیچاروں، چشتیوں سے، قادریوں سے؟ ہمارا پیر ہے علی۔ 10 بار حضرت نے حضور شیخ الاسلام کا نام لیا ہے نا؟ تو کیوں لیا ہے؟ نسبت ہے، عقیدت ہے، خیرات ہے، وہ سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہونے کہا آپ نے پیر صاحب کا دوسری بار نام کیوں نہیں لیا؟ میں جانتا ہوں نسبت کیا ہے۔ تو ہم آج کے اپنے پیروں کے احترام میں تو ایک دوسرے سے الجھتے نہیں ہیں، تو چشتیوں قادریوں سے کیوں الجھتے ہو؟ ہمیں تو سب کچھ ملا ہی مولا کے گھر سے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جو مرضی اس کا ترجمہ کرنا کر لو۔ اگر لگتا ہے کہ مولا کا جہاد اس کے مصداق ہے تو وہ کر لو۔ امام حسن کا بھی جہاد کام نہیں تھا، اپنا حق کون چھوڑتا؟ جہاد اکبر ہے۔ مولا حسین کا جہاد ضرب المثل ہو گیا، پوری دنیا جانتی ہے، ساری انسانیت مانتی، ہندو مانتے ہیں۔ چلیں چند مسلمانوں نے نہ مانا تو کیا فرق ہو گیا؟ کیا حضرت امام سجاد کا جانشین حسین کا جہاد کم تھا؟ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ مولا حسین کے لیے تو 10 محرم کی شب کو جب سر کان سے جدا ہوتا ہے اس لمحے شہادت مکمل ہو گئی، لیکن سیدہ زینب اور زین العابدین کی کربلا اس دن شروع ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آدھے سنی جانتے ہی نہ ہوں سیدہ زینب کون ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں یہاں کسی کو کھڑا کرنا نہیں جانتا ہوگا سیدہ زینب کون ہے۔ آپ کو کیا پتا یزید کے ظلمت قدر میں انہوں نے کیا خطبہ دیا؟ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ عشق کا باب کبھی مکمل نہ ہوتا اگر حسین کو زینب جیسی ہمشیرہ میرا رب آتا نا۔ تو امام سجاد کی قربانیاں، آپ نے جب یزید کے ظلمت قدر میں ہمارے منہ سے دربار کا لفظ نکل جاتے، یہی تو لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ لوگ کتابیں لے آتے ہیں، قاسمی صاحب یہ لکھا ہے کتاب ہے، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے بھائی۔ رسول اکرم کے میلاد کے لیے لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو۔ ابرار بھائی آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن سے رسول اللہ کا میلاد کیا ثابت کریں؟ میلاد ہوا، قرآن تھا ہی نہیں۔ تو قرآن سے میلاد نہیں ہے، اللہ نے میلاد سے قرآن عطا فرمایا۔ اب میں علی کا میلاد بخاری سے کیا ثابت کروں؟ بخاری سے علی کا میلاد نہیں، علی سے بخاری کا میلاد۔ تو کتنی شروحات لے کے جاتے ہو قبر میں؟ آج تک کوئی شیخ الحدیث اپنی شروحات کے ساتھ دفن ہوا ہے قبر میں؟ جب وہ سوال کریں گے تو کون سی کتاب کھول کے دکھاؤ گے؟ فلاں مفسر نے، محدث نے، فقیہ نے، امام نے یہ لکھا ہے۔ امام بنتے کہاں سے ہے؟ امام اعظم سے کسی نے سوال کیا، بتائیے رب نے آپ کو امامت کب عطا کی؟ کہنے لگے لولا الصحابہ نے لا بھارت النعمان، جو 2 سال جعفر صادق کے جوڑے اٹھائے ہیں اللہ نے اس کے صدقے امام۔ تو اہل بیت تو وہ ہیں ان کے نالین اٹھانے والوں کو، پاپوش برداروں کو رب امام اعظم بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو فرق بیان ہو رہا تھا نا کے اور سے کا، تو خادموں کا یہ مقام ہے، جوڑے اٹھانے والوں کا یہ مقام ہے کہ وہ امام اعظم بنتے ہیں، اور امام اعظم کا فتویٰ ہے ساری دنیا انسانیت کے لیے، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ ابو حنیفہ کی آنکھ نے جعفر صادق سے زیادہ کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں، کوئی فقیہ نہیں۔ تو قربانیاں کم تھی۔ زین العابدین سامنے خطبہ دے رہے ہیں، آج ہم اس خوبصورت ماحول میں بات کر رہے ہیں، اور جب 72 سال سامنے کٹے ہوئے ہیں
جن میں علی اصغر کا بھی ہے، جناب حسین کا بھی ہے، وہاں خطبہ دینا آسان کام تھا؟ ہمارے لیے ہر چیز روایت ہو گئی، بس بیان کیا اور اتار دی ذمہ داری، ایسا نہیں ہے۔ اور اس خطبے میں زین العابدین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں جو فضائل بخشے ہیں یزید یہ تمہیں نہیں بخشے۔ ماحول اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان کو، اذان ان کے گھر کی ہے، دیر ہو رہا۔ ہم وہ کھڑا ہو گیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے جواب میں کہا ہاں اللہ ہی تو بڑا ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ کروا کے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا تو زبان سے گواہی دے رہا ہے، ہم تو علی اصغر کے خون کے ایک ایک قطرے سے گواہی دے کر آئے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب پیمانہ لبریز ہو گیا، چھلک گیا، صبر ختم ہو گیا، ضبط جواب دے گیا۔ زین العابدین نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور بھرے ظلمت قدے میں حسین پاک کے کٹے ہوئے سر کے سامنے یزید کو اشارہ کر کے کہا اب یہ بتاؤ یہ ظلمت قدہ تیرا ہے، معجزہ تیرا ہے، لیکن اس کی زبان پہ جس کی رسالت کی گواہی ہے وہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا؟ ابھی جو آیا نہیں اس نے آنا ہے۔ لوگ ابھی تک ہادی کا میلاد نہیں سمجھ سکے، ابھی تو مہدی کا میلاد بھی ہونا ہے۔ حضرت امام علیہ رضا، حضرت امام تقی اور بخاری و حضرت امام نقی، کتنے امام بنتے ہیں؟ ترتیب میں حضرت امام نقی کا نمبر کون سا ہے؟ جی سبحان اللہ، ساڑھے منہ تھے، ابھی تو پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، منہ تھے تو کٹ گئے۔ مولا حسین، مولا زین العابدین، مولا باقر، مولا جعفر الصادق، مولا موسیٰ کاظم، مولا علی الرضا، مولا تقی اور مولا نقی، یہ 10ویں امام ہیں۔ 11ویں حسن عسکری ہیں اور 12ویں کا تو بھی انتظار ہو رہا ہے۔ 12 بات ختم ہی کرنے آیا تھا، پھر لمبی ہو گئی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ آج جھگڑے ہیں بریلیوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، سنیوں میں، شیعوں میں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بریلیوں میں 73 فرقے ہو، نبی نے جو کہا تھا 73 ہونے، تو بریلیوں کے 73 دیوبندیوں کے 73 شیعوں کے یہ 73 100 ہو گئے۔ خدا کا نام لو، نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا 73 ہوں گے، وہ تنبیہ ہے، آقا نے خبردار کیا ہے، آقا نے وارننگ دی ہے کہ جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، جب فرقہ واریت میں مبتلا ہوئے تباہ ہو گئے، ایسا نہ ہو تم بھی فرقے میں مبتلا ہو جاؤ اور فرقہ واریت کرتے رہو، تب فرقہ میں مبتلا ہو، پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آقا نے وارننگ دی تھی، آقا نے خبردار کیا تھا، اور آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رسالت اور علی کی ولایت میں جو جمع ہو جائے گا، رب اسی فرقے کو نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن بریلوی دیوبندیوں سے بات کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، یہ جو 100-150 سال ہو گیا ہے، تو کہنا تو یہی چاہتے ہیں کہ دین تھوڑے بیود ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا، جب ہم کوئی بات کریں قبلہ شاہ جی تو لوگ کہتے ہیں دین تو پیود ہے، آپ کے باپ کا ہے۔ بریلوی پھر انہیں یہ کہتے ہیں، سنی شیعوں کو کہتے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، اب آج مسئلہ حل کر لیتے ہیں امین حیدر شاہ صاحب کے سامنے کہ دین کدھر پیود ہے، مسئلہ حل کر
ملت ابیکم ابراہیم، مصطفیٰ کے باپ ابراہیم کا، کسی اور کے باپ کا نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم دنیا میں آتے بعد میں ہو، اللہ نے تمہیں مسلمان پہلے ہو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہی شوگر کے، بلڈ پریشر کے، کولیسٹرول کے اور آرثائٹل میں مبتلا لوگ ہیں۔ ہمارے دل کو علی کی محبت کا مرض ہو گیا، لہذا ہمیں کیا لگے رہو، کوئی حج والی بات نہیں، جھگڑتے رہو کس نے کلمہ پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، وہ کوثر نیازی نے کبھی کہا تھا مورخ اتنا ظالم ہے کہ اس نے لکھا کہ علی ہی پہلے مسلمان تھے۔ کتنا ظالم ہے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، ہمارے تو کسی مورخ نے یہ بھی نہیں لکھا علی ہی پہلے مسلمان تھے۔ اس نے کہا بڑا ظالم ہے مورخ، اسے لکھنا چاہیے تھا علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو، حسین محی الدین قادری کو بتاؤ گے کہ حضور سے اپنے اسلام کا مشن کیا تھا یہاں کوٹلہ تکراری میں بیٹھ کے؟ گھر والوں کو بتاؤ گے اس رات فرما رہے تھے نا بے نیاز ہیں ہم سارے کہ ہمیں حجرے میں، گھر کے اندر بند کمرے میں چچا کے کان میں کہی گئی بات تو سنائی دے گئی اور یاد آ گیا، لیکن ایک 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے جو کچھ کہا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہمیں سمجھ آقا نے کان میں کہا تھا کلمہ پڑھو، کان میں کہا تھا تو کس نے سنا؟ ابھی میں وہاں بیٹھے 100 باتیں علامہ صاحب سے میں نے کان میں کی ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اخلاق شاہ صاحب نے نہیں سنی، اور اگر سنی ہے تو بد دیانتی ہے، تو کان میں کہی اگر تو نہیں سنی، ان کے اخلاق کا ہم احترام کرتے ہوئے انہوں نے نہیں سنی، میں نے اتنی باتیں کی ہیں، تو اب نبی اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں، کون ہے جو کان میں گھس کے سن رہا ہے؟ تو وہ بات نہیں ہمیں سنائی دی جو 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو کان میں کہی گئی تھی اس کو ہم نے سن لیا اور ہم نے کہا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صحیح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایک ہے اعلان نبوت اور دوسری ہوتی ہے اعلام نبوت۔ آپ کو پتا ہے آقا پیدا ہوئے تو آپ کے یہاں کندھے کے اوپر بالوں کا ایک گچھا تھا، مور نبوت، ذاکی صاحب کو بتاؤ مور نبوت، سبحان اللہ، کسی نے بتایا ہوگا کہیں کتاب میں سے دیکھا ہوگا، گزر گیا ہوگا، ذکر ہوا کہ مور نبوت ہے، تو جس نے پیدا ہوتے اٹھایا اسے نظر نہیں آیا، اسے نہیں پتا یہ کیا تھا۔ جب آقا کو سینے میں سلایا پھر نہیں پتا چلا یہ کیا ہے، جب آقا کی عمر 2 سال ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، مولا یہ توسل والے بعد میں آئیں گے، میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے صدقے میں ابر رحمت آتا فرما۔ 3 گھنٹے ہو گئے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے بریال چوک گیا، آپ نے محبت کی، ہم یہاں آئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سارے کوٹلے کو پتا ہو، کترالی کو پتا چل گیا یہاں یہ ہو رہا؟ نہیں پتا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ سال میں دوسرا میرج حال ہے ملک صاحب، انہیں تو خیر یقیناً نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے میرج حال میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میرج حال والوں کی لڑائی سنی شیعہ کی لڑائی سے زیادہ ہے، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، انہیں تو یقیناً نہیں پتا ہوگا۔ لیکن اگر انہیں نہ پتا ہو یا کوٹلہ کترالی میں کسی کو نہ پتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا، ان کا زور لگ گیا پتہ نہیں کہاں کہاں تک، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ ہوا ہی نہیں، قاسمی صاحب تشریف لائے نہیں، میں حاضر ہوا نہیں، قبلہ شاہ صاحب آئے نہیں۔ اب آپ گھر گھر جا کے دستخط دے کے جب بتائیں گے، اعلان کریں گے، پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو محبت کرنے والے ہیں نا انہیں میری گاڑی کا نمبر بھی یاد ہوگا، انہیں پتا ہوگا یہ گاڑی آئی ہے تو حضرت صاحب آئے ہوں گے، یہ گاڑی آئی ہے تو قاسمی صاحب آئے ہیں،
उस रास्ते से गुजरे हैं तो हमें पता चला होगा। ये आलाम है ना, तो अब घर वालों को ऐलान की जरूरत नहीं होती, उन्हें आलाम देकर मेरे रब ने कलमे की नेमत अता फरमाई। फिर आखिरी बात यह है कि जिनके बाप का दीन हो उनके कलमे का मुवाजना नहीं किया जाता। अगर मुस्तफा के दीन को बचाया नहीं है, कलमे के लिए जिहाद नहीं किया, कलमे का तहफ्फुज़ नहीं किया, फिर आप सवाल कर सकते हैं इन लोगों ने कलमा पढ़ना नहीं था, इन्होंने कलमा बचाना था। तो अगर बचाया नहीं, फिर सवाल कीजिए, कभी बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी तबूक में, और मैं अब थोड़ा आगे जाकर कहता हूँ कभी करबला में। तसलसल आएगा, तवातुर आएगा, फिर नाराज हो जाएंगे। अगर मैं तवातुर बनाऊंगा मौला की शुजाअत का, फिर नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा अगले लम्हे में चले जाते हैं। करबला में हसन ने तख्त देकर कलमा बचाया है, हुसैन ने गर्दन देकर कलमा बचाया। और ये हुक्म था मक्के के चौक में एक हस्ती का, जिन्होंने कहा था वल्लाहि ला यसिलू इलैका बिजमहिम हत्ता वसद फी तुराब दफीना। अबू जहल चले जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसके करीब नहीं आ सकता। अब ये सुना होगा ना, आपने फरमाया घुट्टी का असर होता है। एक तो मेरे आका ने जुबान देकर घुट्टी दी है ना मौला को, और घर में बैठ के भी तो किसी ने घुट्टी दी है, कभी सीने पे सुला के, कभी मुस्तफा के पाँव चूम के, कभी मक्के वालों को ये बता कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई करीब नहीं आएगा। शबे हिजरत उस बिस्तर पे सोना को आसान काम था, अगर वो 1000 रातें शेख अबी तालिब की ना होती। आपको पता है शेख अबी तालिब में आपका कितना अरसा रहे। अब मैं शाह जी को गुजारिश करूं, आज की रात आपकी शेख अबी तालिब जैसी हो जाए। अगर मलिक साहब खाने का बेग ना ले, हो सकता है वो कहे तो खाओ ना खाओ, असी लेना ही लेना, फिर कोई फायदा नहीं। वजह तखलीक़े कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, हम दरख्तों के खुश्क पत्ते खा के गुजारा करते। ये जुमला पढ़ के कभी आपके अंदर गुदास पैदा हुआ है? ताइफ के बाजारों में हाँ हमारी तकरीरें चल गई, हम खतीब आदम हो गए, हमारा रिस्क चल गया, उस नबी के नाम पे चल गया है जो दो पत्थर बांध के गुजारा कर रहे हैं। हज़रत ज़ैद कहते हैं मैंने नालैन उतारना चाहे तो ऐसा लगा कि शायद पाँव का चमड़ा भी साथ उतर जाएगा। वो अज़ियतें आका ने किस लिए बर्दाश्त की थी? क्या हो गया? मरना नहीं है, जाना नहीं है दुनिया से। और जिस तरह आपने फरमाया कि सारे असहाब के जन्नत में घर हैं, लेकिन इनका तो घर जन्नत है, कोई शक कोई बात नहीं। आए दोनों शहजादे, कहा से वो ईद का दिन है, हमारे कपड़े, ये जन्नत के शहजादों की बात हो रही। कहा मुझे क्या लगे, जाओ जाके नाना जी से ले लो। चले गए। फिर आपको पता है वो कपड़े लेके कौन आया था? कौन आया था? वो सुनियो कौन आया था? तो आने दीजिए जिब्रील को। जिब्रील तो हजरत मरियम का रिस्क लेके भी आते थे। तो जो ईसा की माँ को दे सकता है वो हुसैन की माँ को नहीं दे। वो रिस्क लेके तो अब लोगों ने कहा ये आओ अदना कॉन्फ्रेंस भी है ना, आओ अदना का माना क्या होता? मौसम साहब ये तो 10 साल किसी पढ़ाया ही नहीं होना। 10 साल इफाल तफील और ज़रबन यज़रिबो मज़रूब ज़ारिब में रहेंगे तो अली कहाँ से समझ आएगा? कभी तालील है, कभी तरतीब है, कभी इंज़िमाम है, कभी इत्माम है, तो उसके बाद आप समझेंगे क्या? तो एक ही ज़र्ब लगा लीजिए मौला की मोहब्बत की, ज़रबन शदीदा हुब्बन शदीदा, तो कामयाब हो जाएंगे। बाद में क्या कर रहा है?
اب جس انسان کو ایک لمحہ پہلے کی ہوئی بات یاد نہ رہے وہ فیصلہ کرے گا مولا کی ولایت کا، ہار مان جائیے نبی کے گھر کے سامنے، اس میں آپ کی عزت میں فرق آئے گا، آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے گا، آپ کے وقار میں کوئی فرق آئے گا، جھک جائیے نبی اکرم کی بارگاہ میں۔ اوادنا، اب ہم لگے ہیں شب معراج سے لے کے آج تک یہ فیصلہ کرنے کہ یہ اوادنا کیا تھا۔ چلیں کعبہ قوسین کا ہم نے ترجمہ کر لیا کیسے دو کمانوں کی طرح، تمہیں کیا پتا کہ میرے رب کی کمان کیسی ہے، لیکن آپ نے کہا جیسے یہ دو کمانیں ملتی ہیں تو اتنی قربت تھی، میرے رب نے فرمایا ہوگا چلیں کعبہ قوسین کا جگاڑ تو لگا لو گے، او ادنا کہاں سے سمجھ آئے گا۔ اس نے مطلق کا وہ شاہد بھی مشکوک، اتنی قربت میں سامنے بیٹھا ہے، تو وہ طائف کے بازار میں جو پتھر کھائے تھے وہ کیا جبریل کو دیکھنے کے لیے کھائے تھے؟ آپ کو لگتا ہے آقا کے عہد میں جو دندان شہید ہوئے وہ اس لیے ہیں کبھی جبریل آئے گا، بات سمجھیے، جبریل آئے گا میرے قدم چومے گا، مجھے براق پہ بٹھائے گا، اقصیٰ لے جائے گا، پھر جبریل کے ساتھ میں سارے آسمان دیکھوں گا، پھر میں جبریل ہی کو دیکھ کے واپس آ جاؤں۔ علماء کی دو آراء ہیں، ہم نہیں لڑتے، دو آراء کہتے ہیں جسے دیکھا ہے وہ جبریل ہے، اور ایک رائے ہے اہل معرفت کی، جس صف میں حضرت ضیاء الامت بھی تشریف فرما ہے اور حضور شیخ الاسلام بھی تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں اتنا اہتمام جبریل کو دیکھنے کے لیے نہیں تھا، یہ تو آج اسے دیکھنا ہے جسے کوئی اور دیکھ نہیں پا رہا۔ تو میرا آقا تشریف لے گئے، پھر میرے رب نے اپنا دیدار عطا، تو لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تین لفظ ان کا ترجمہ کر لیجیے، سمجھ لیجیے، اور پھر علی کے دادا بھی تو وہی ہیں، ہے نا، جعفر کے دادا بھی وہی ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ شروع بھی وہیں سے ہوگا، ختم بھی وہیں پہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، قبلہ شاہی نے بڑی خوبصورت مجلس سجائی ہے، اللہ کریم ان کے وقار میں اور ان کی عزت میں آبرو میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ولایت علی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ کاش وہ وقت آ ہی جائے کہ جب ہم سارے ربانی بن جائیں۔ ربانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربانی کی اصطلاح قرآن میں آئی ہے نا، والربانیون، ربانی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں پتا، واقعی کسی کو نہیں پتا، اندازہ کوئی کون سا؟ رب والے، اللہ والے، اچھا ہے، اچھا ہے، چل رہا ہے، کوئی سنی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا میری، لیکن کبھی ہم سارے ربانی ہو جائیں، اور ربانی ہوں گے جب مولا کو حد فاصل مانا جائے گا۔ جو مولا ہے میرا رب استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آج سرپرستی فرما رہے ہیں اور اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ رب رحمان آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعبیر ہمارے سر و سلامت فرمائے۔